نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت کے ساتھ رکھے۔ محرمات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کن چیزوں کا، کن جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ اکثر چیزوں کا ذکر، اکثر جانوروں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا جن کا کھانا حرام ہے۔ آج کی اس نشست میں بعض ایسے جانوروں کا ذکر کروں گا جن کا کھانا حرام ہے، اور بعض ایسے جانوروں کا جن کا کھانا حلال ہے۔ چوہے کا کھانا بھی حرام ہے، اور جس چیز میں چوہا گر جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ گھی کے اندر چوہا گر گیا، مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القوہا وما حولہا وکلوہ، فرمایا دیکھو کہ جس جگہ چوہا گرا ہے اس نے کتنی جگہ کو گھیرا ہے، جتنی جگہ کو گھیرا ہے اتنا گھی نکال کر پھینک دو، بقیہ استعمال کر لو، کھا لو۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ چوہے نے جتنی جگہ کو گھیرا ہے اتنا گھی نکال کر پھینک دو، استعمال نہ کرو، تو آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ چوہا نجس ہے، حرام ہے۔ اگر نجس اور حرام نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام اس نے جتنی جگہ کو گھیرا ہے اس گھی کے استعمال کی بھی اجازت دیتے، جس طرح آپ علیہ السلام نے بقیہ گھی کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بقیہ گھی کا استعمال اس وقت جائز ہے، حلال ہے، جب گھی منجمد ہو، جمع ہوا ہو۔ جمے ہوئے گھی میں چوہا گر گیا تو جتنی جگہ کو گھیرا ہے اتنا گھی، اتنی چیز نکال کر پھینک دو، بقیہ کا استعمال جائز ہوگا۔ اگر گھی رقیق ہے یا جو ہے لکوڈ چیز ہے، کوئی بھی لکوڈ چیز ہے، اس میں جو ہے وہ چوہا گر گیا تو پھر سارا کا سارا جو ہے وہ گھی، ساری کی ساری چیز جو ہے نجس ہو جائے گی، اس کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک اور جانور خرگوش ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا، آپ کا لینا ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مر زہران کے جنگل میں ہم نے ایک خرگوش کو پکڑا، اس کی دونوں رانیں اور کولا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا۔ تو آپ کا قبول فرما لینا دلیل ہے اس بات کی کہ خرگوش ایک حلال جانور ہے۔ اگر حلال نہ ہوتا آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ فرماتے۔ اسی طرح مرغی کا کھانا یہ بھی حلال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت ہے۔ پرندوں کے بارے میں یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ وہ سب پرندے حرام ہیں جو ذی مخلب ہیں، یعنی جھپٹا مار کر جو ہے پنجے سے شکار کرتے ہیں، ان پرندوں کا کھانا حرام ہے۔ جو پرندے ذی مخلب نہیں، یعنی جھپٹا مار کر پنجے سے شکار نہیں کرتے، ان پرندوں کا کھانا حلال ہے۔ ہم مردار اور خون کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مردار اور خون کو حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار اور خون کو حرام قرار دیا۔ لیکن حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کی تشریح رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال، والدمان، اور دو خون ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ دو مردار کون سے حلال ہیں؟ ویسے تو حلال جانور کے لیے
شرعی ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ ان کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے گا، پھر وہ حلال ہوں گے۔ لیکن دو جانور ایسے ہیں جو کہ حلال ہیں، ان کو ذبح کیے بغیر بھی ان کا استعمال جائز ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی جو ہے وہ پانی سے نکلتے ہی جو ہے مر جاتی ہے، اس کا پانی سے نکلنا ہی ذبح کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح ٹڈی ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ دو خون جنہیں حلال قرار دیا گیا، فرمایا الکبد والطحال، ایک کلیجی ہے، یہ بھی حقیقت میں خون ہوتا ہے لیکن منجمد ہو کر جم کر جو ہے یہ کلیجی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح تلی ہے، وہ بھی جو ہے خون ہوتا ہے لیکن جم کر جو ہے وہ تلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو خون ہمارے لیے جو ہے حلال قرار دیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔